وہ مالک کونین ہیں پاس وہ کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں پاس وہ کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ عزیزان گرامی، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے صحابہ کرام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا پیار اور کتنی محبت فرمایا کرتے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا پیار اور کتنی محبت فرمایا کرتے۔ صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیا کرتے تھے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کس چیز کی ضرورت ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کس چیز کی حاجت ہے۔ ایسا پیار اور ایسی محبت کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وضع اور قطع سے پہچان لیا کرتے تھے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کس چیز کی حاجت ہے۔ صحابہ کرام ایسی محبت کرتے تھے۔ حضرت جابر نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھا تو پہچان لیا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھوکے ہیں۔ پھر اچانک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے کپڑا اڑ گیا تو حضرت جابر بیان فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ سے 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیے حضرت جابر بیان فرماتے ہیں میں نے دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ سے 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر بیان فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں فوراً اپنے گھر پر دوڑا گیا اور جانے کے بعد میں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ اے میری اہلیہ بتائیے گھر پہ کھانے کا کچھ ہے؟ تو حضرت جابر کی اہلیہ کہتی ہیں اے میرے شوہر نامدار، اے میرے سرتاج، گھر میں کھانے کا تو کچھ نہیں ہے، بس تھوڑے سارے جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ حضرت جابر نے ارشاد فرمایا اپنی بیوی سے کہ اے میری بیوی چلو ٹھیک ہے، ہم اس کو پیس کر اس کا آٹا بنا لیتے ہیں اور بکری کا بچہ ہے اس کو ذبح کر لیتے ہیں اور اس کا شوربہ تیار کر لیتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھوکے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں ہم اس کو تیار کر لیتے ہیں، ہم اس کا کھانا بنا لیتے ہیں، کیونکہ میں نے چہرے کو دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ تھوڑا متغیر ہے اور میں اچانک کیا دیکھتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے کپڑا اڑ گیا تو میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ سے 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ دوسروں کو کھلانے والے لیکن اپنے پیٹ سے پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! اپنی امتیوں سے ایسا پیار اور ایسی محبت فرمایا کرتے۔ عزیزان گرامی اپنے پیٹ سے 3 پتھر باندھے ہوئے ہیں، دوسروں کو کھلانے والے، دنیا کے مالک و مختار جن کو اللہ نے پوری دنیا کا مالک بنایا ہے۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا، اے محبوب ہم نے آپ کو پوری دنیا کا مالک بنا دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو حاجت مند پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ دیکھیے مصطفیٰ کریم، اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم کو پوری دنیا کا مالک و مختار بنایا، پھر بھی ہمارے آقا اپنے پیٹ سے 3 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی ہمیں مصطفیٰ کریم کی زندگی سے درس لینا چاہیے، مصطفیٰ کریم کی زندگی سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ جو نبی کریم پوری دنیا کا مالک و مختار ہونے کے باوجود بھی اپنے پیٹ سے 3 پتھر باندھ کر رہا کرتے تھے۔ مصطفیٰ کریم کی شان تو یہ شان ہے۔ عزیزان گرامی اگر اشارہ کرتے تو جنت سے ان کے لیے کھانے آ جاتے، لیکن مصطفیٰ کریم نے اپنے آپ کو بھوکا رکھنا پسند کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں درس دیا جو پوری دنیا کو کھلانے والے،
جو پوری دنیا کو پلانے والے اپنے پیٹ سے تین تین پتھر باندھ کر رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ کہا بھی کرتے تھے، اس وقت کے کفار کہا بھی کرتے تھے، یہ محمد اپنا نیا دین لے کر کے آئے ہیں جو اپنے پاس میں کچھ نہیں رکھتے، ان کے گھر میں تین تین دن تک چولہا نہیں جلتا، جو اپنی بھوک نہیں مٹا سکتے، جو اپنی پیاس نہیں مٹا سکتے، ارے جو اپنے گھر پہ کھانا نہیں بنا سکتے، وہ دوسروں کو کیا کھلائیں گے، وہ دوسروں کو کیا دیں گے؟ میرے عزیزوں، انہیں معلوم نہیں ہے۔ ارے ہمارے مصطفیٰ کریم کی شان تو یہ ہے، وہ مالک کونین ہیں، پاس وہ کچھ رکھتے نہیں۔ مالک کونین ہیں، پاس وہ کچھ رکھتے نہیں۔ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شان۔ میرے عزیزوں، میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دیا، ہمیں یہ درس دیا۔ تو حضرت جابر اپنے گھر پہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں کھانا تیار کرو۔ میں نے آقا علیہ السلام کو ایسے ایسے حال میں دیکھا ہے۔ میرے عزیزوں، کھانا تیار ہو گیا۔ کھانا جب بن کر کے تیار ہو گیا، حضرت جابر میرے آقا علیہ السلام کو بلانے کے لیے گئے کہ یا رسول اللہ چلیے، آپ کی ہمارے یہاں پر دعوت ہے۔ حضرت جابر نے صرف آقا علیہ السلام کی خوراک کا ہی انتظام کیا ہے۔ حضرت جابر نے جیسے ہی جا کر کے کہا تو میرے مصطفیٰ کریم مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے آقا کے پاس میں تمام صحابہ کرام بھی حاضر ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کرام مبارک ہو، ہم سب کی حضرت جابر کے یہاں پر دعوت ہے۔ حضرت جابر نے اتنا سنا تو میرے عزیزوں گھبرا گئے، فوراً دوڑے دوڑے اپنے گھر پہ آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے میری بیوی غضب ہو گیا۔ بیوی پوچھتی ہے میرے شوہر نامدار کیا ہو گیا؟ تو حضرت جابر کہتے ہیں اے میری بیوی سنیے، میں نے صرف مصطفیٰ کریم کو بلایا، صرف میں نے مصطفیٰ کریم کی دعوت کی ہے، اور مصطفیٰ کریم نے تمام صحابہ کرام کی دعوت کر دی ہے۔ مصطفیٰ کریم نے تمام صحابہ کرام سے کہہ دیا ہے کہ ہم سب کی جابر کہ یہاں پر دعوت ہے۔ اب کیا ہوگا؟ صرف ایک خوراک کا انتظام ہے ہمارے پاس، اور اتنے لوگ کیسے کھائیں گے کھانا؟ تو میرے عزیزو، حضرت جابر کی اہلیہ کہتی ہیں اے میرے سرتاج، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کام صرف مصطفیٰ کریم کو کھلانا ہے، اور تمام صحابہ کرام کو کھلانا یہ مصطفیٰ کریم کا کام ہے۔ ہم نے صرف مصطفیٰ کریم کی دعوت کی ہے، اور تمام صحابہ کرام کی دعوت مصطفیٰ کریم نے کی ہے، تو ہمارا کام صرف مصطفیٰ کریم کو کھلانا ہے، تمام صحابہ کرام کو کھلانا یہ مصطفیٰ کریم کا کام ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام کا یہ عقیدہ بھی تھا، صحابہ کرام کو معلوم بھی تھا کہ نبی کریم علیہ السلام اگر چاہیں تو تھوڑے میں خوب برکتیں بھی ہو سکتی ہیں، مصطفیٰ کریم اگر چاہیں تو تھوڑے میں خوب برکتیں بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے نبی کریم کو اتنا اختیار دیا ہے۔ اب میرے عزیزوں، میرے آقا علیہ السلام حضرت جابر کے یہاں پر تشریف لے کر کے آئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جابر سنیے، کھانا ابھی آپ کو نکالنا نہیں ہے جب تک میں نہ آ جاؤں۔ میرے آقا علیہ السلام وہاں پر گئے جہاں پر کھانا تیار ہو رہا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا تھوڑا سا لعاب دہن اسی تھوڑے سارے کھانے میں ڈال دیا، یعنی حضرت جابر کے پکے ہوئے کھانے میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ میرے آقا علیہ السلام کا لعاب دہن ڈالنا تھا، کھانے میں اتنی برکتیں ہو گئیں، کھانے میں اتنی برکتیں ہو گئیں۔ میرے عزیزو، حضرت جابر بیان فرماتے ہیں وہ ایک خوراک کا انتظام تھا، لیکن اس وقت لگ بھگ 40 صحابہ کرام مصطفیٰ کریم کے ساتھ میں تھے۔ تمام لوگوں نے کھانا کھا لیا، لیکن کھانے میں کمی نہیں آئی۔ یہ مصطفیٰ کریم کے لعاب دہن کی برکت ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم اگر اپنا لعاب دہن تھوڑے کھانے میں ڈال دیں تو تھوڑا کھانا تمام لوگوں کو پورا ہو جاتا ہے۔
یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ عزیزان گرامی، تمام صحابہ کرام کھانا کھا چکے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے جابر آئیے اب ہم کھانا تناول فرماتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام سے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ تمام لوگ کھانا کھائیں، لیکن جو ہڈیاں ہیں ان کو توڑنا نہیں ہے، جیسی ہڈیاں ہیں ویسے ہی دسترخوان پہ رکھ دینی ہے۔ تمام صحابہ کرام نے وہ کھانا کھایا اور ان ہڈیوں کو چوسا، چوسنے کے بعد ویسے کے ویسے ہی دسترخوان پر رکھ دیا۔ لیکن ہمارے آقا کی شان دیکھیے، دیکھیے ہمارے آقا کی عظمت دیکھیے۔ ہمارے آقا جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ساری ہڈیوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ہڈیوں پر کچھ پڑا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں کو ہلتا ہوا دیکھا، لیکن آقا نے کیا پڑھا یہ میری سمجھ میں نہیں آیا، مجھے سنائی نہیں دیا۔ صرف میں نے مصطفیٰ کے لبوں کو ہلتا ہوا دیکھا، صرف میں نے مصطفیٰ کے لبوں کو جنبش کھاتا ہوا دیکھا، لیکن پڑھا کیا یہ مجھے سنائی نہیں آیا۔ میرے آقا نے ان ہڈیوں پر پڑھا، جیسے ہی مصطفیٰ کریم نے پڑھا تو میرے عزیزوں پڑھنے کے بعد مصطفیٰ کریم نے اپنا ہاتھ پھیرا، اسی طریقے سے وہ بکری کا بچہ زندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان۔ حضرت جابر خود بیان فرماتے ہیں وہ بکری کا بچہ جو ہم نے ذبح کیا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کچھ پڑھا اور پھر میرے آقا نے دعا کی تو وہ بکری کا بچہ زندہ ہو گیا۔ عزیزان گرامی، حضرت جابر بیان فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دعا کرنا تھا، آقا کی دعا کی برکت سے وہ میرا بکری کا بچہ زندہ ہو گیا۔ وہ اپنے کانوں کو ہلانے لگا، وہ اپنے کانوں کو پھڑپھڑانے لگا۔ پھر میں اس بکری کے بچے کو اپنی اہلیہ کے پاس لے کر کے گیا تو میری اہلیہ پوچھتی ہے یہ بکری کا بچہ کس کا ہے؟ ہم نے تو اپنا بچہ ذبح کر دیا ہے۔ تو حضرت جابر بیان فرماتے ہیں یہ وہی ہماری بکری کا بچہ ہے، مصطفیٰ کریم نے دعا کی ہے، اپنا ہاتھ پھیرا ہے تو وہ بکری کا بچہ زندہ ہو گیا ہے۔ واقعی میں محمد اللہ کے رسول ہیں، اور واقعی میں اللہ نے محمد کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، مصطفیٰ کریم جو چاہے پروردگار اس کام کو کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام کتنا پیار اور کتنی محبت بھی فرمایا کرتے، اور مصطفیٰ کریم کے لعاب دہن میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں۔ میرے آقا اگر اپنا لعاب دہن کھانا کم ہے اس میں ڈال دیں تو اس میں برکتیں ہو جائیں۔ میرے آقا اگر اپنا لعاب دہن کھاری پانی میں ڈال دیں تو کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم اگر اپنا لعاب دہن صحابہ کرام کی دکھتی آنکھ پہ لگا دیں تو ان کی دکھتی آنکھ ٹھیک ہو جائے۔ میرے آقا اگر اپنا لعاب دہن صحابہ کرام کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر لگا دیں تو ان کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی ٹھیک ہو جائے۔ ارے مصطفیٰ کریم کے لعاب دہن میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں تو ذرا سوچئے، ارے جس کے لعاب دہن میں اتنی برکتیں اللہ نے رکھی ہیں تو مصطفیٰ کریم کو اللہ نے کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہوں گی، مصطفیٰ کریم کو اللہ نے کتنی برکتوں والا بنا کر کے بھیجا ہوگا۔